السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں بات کرنی ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے۔ اس تعلق سے جب ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیتے ہیں تو ماضی ہمارا بڑا تابناک رہا، بڑا سنہرا رہا۔ ماضی میں ہمارے حالات کچھ یوں تھے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اور اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے میرے عزیزوں؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے ابھی گئے ہوئے دجلہ و فرات۔ ہم جب اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے اور ابابیلوں کے لشکر کے انتظار میں ہے۔ یاد رکھیں، خدا کا اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور قلندر لاہوری نے اس فلسفہ تسلیم و رضا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے ضرب کلیم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا، جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ آج ہماری قوم امید کی نگاہوں سے اپنے علماء اور مشائخ کی جانب دیکھ رہی ہے، اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی ہماری کشتی کو ساحل نجات تک پہنچائے گا، اور وہ علماء اور مشائخ کی جماعت میں اور صفوں میں ناخدا کو تلاش کر رہی ہے۔ زمانہ آج بھی زمانہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں، روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ ماضی میں ہمیں ایسی صبح اور ایسی اذاں کی مثالیں ملتی ہیں جو سپیدی صبح اپنے دامن میں انقلاب کو اور اپنے دامن میں امید کو اور آرزوؤں کو اور تمناؤں کو لے کر کے نمودار ہوئی۔ اقبال کی زبان میں کہا جائے تو یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ ایک بندہ مومن کی اذاں کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ 8ویں صدی میں سن 711 عیسوی 7 جولائی کی بات ہے کہ حضرت طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جب اندلس کے ساحلی علاقے میں پہنچے اور طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے قبل اذان دی گئی، آپ نے امامت کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک مارکۃ العارہ خطبہ دیا، ایھا الناس این المفر، البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر۔ لوگوں بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ دریا تمہارے پیچھے، دشمن تمہارے آگے ہیں۔ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ خدا دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی صداقت کو ثابت کر دو، اور دوسرا راستہ یہ کہ اس راہ میں جو جانے جائیں اس پر صبر کرو، اور اللہ کا فیصلہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ اندلس کے ساحل سے اٹھنے والی حق کی آواز اور تکبیر و رسالت کے فلک شگاف نعروں سے پورا اندلس گونجا، اور 10-12 ہزار کی ایک فوج نے ایک
لاکھوں کے لشکر جرار کو زیر کیا اور طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہ جنگ جیتی گئی اور اس کے بعد 800 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی اندلس میں۔ لیکن زوال کے اسباب کیا ہیں؟ زوال کے اسباب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میرے عزیزوں کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جد و جہد کریں، محنت کریں، اور بالخصوص ہم ہندوستانیوں پر یہ لازم و ضروری ہے اور اپنے لیے فرض جانیں کہ ہم برادران وطن تک ہندی زبان میں، ہندی لٹریچر میں اسلامی تعلیمات کو ان تک پہنچائے اور تبلیغ اسلام کے دروازے کو بند نہ کریں، بلکہ تبلیغ اسلام کے دروازے کو، کھڑکیوں کو اور روشن دان کو کھلا رہنے دیں۔ رخصت ہوتا ہے آپ کا خادم اپنے ان جذبات اور ان خیالات کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اس پر ہم سب عمل پیرا ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، یار زندہ صحبت باقی۔